السلام علیکم 9 کلاس مطالعہ پاکستان کا آج کا لیکچر آپ کا باب نمبر 2 ہے تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ پہلا چیپٹر ہمارا ختم ہو گیا، اس کے لانگ شارٹ کوشچن اچھے طریقے سے پڑھیے گا، یاد کریے گا۔ یہ آپ کا دوسرا چیپٹر ہے، یہ آپ کو تھوڑا لینتھی لگے گا کیونکہ یہ بک چینج کی ہے انہوں نے، اور پہلے جو چیپٹر نمبر 2 اور چیپٹر نمبر 4 تھا اس کو مرج کر کے انہوں نے ایک چیپٹر بنا دیا ہے جس کا نام رکھا ہے تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ لیکن بہت آسان ہے کیونکہ پاکستان کی ہسٹری اس میں بتائی ہوئی ہے کہ پاکستان کیسے بنا، یہاں پہ مسلمان کب آئے، کیسے کیسے یہاں پر مسلمانوں نے خدمات سر انجام دی، یہاں لوگ ان کو دیکھ کر کس طرح اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے، اور پھر جب حالات مشکل ہونا شروع ہوئے یہاں مسلمانوں کے لیے تو لیڈر ہمارے جو تھے انہوں نے ہمارے لیے آنے والی نسلوں کے لیے کس طریقے سے کام کیا، کیسے تحریکیں چلائیں، اور پھر پاکستان کا قیام کیسے عمل میں آیا، یہ سب آپ اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ اس میں شروع کریں گے ہم اس چیپٹر کو آپ کے مختصر سوالات سے، مختصر جوابات سے۔ یہ شروع میں آپ کو جو بیک کی آپ کی ایکسرسائز ہے اس کے سوالات کرواؤں گی، اس کے بعد جتنے پاسبل کوشچن ہوں گے وہ میں آپ کو اس میں سے بنوا دوں گی۔ یہاں پہ سب سے پہلا سوال ہے، تحریک علی گڑھ کا بنیادی مقصد تحریر کریں۔ تحریک علی گڑھ شروع کی تھی سر سید احمد خان نے۔ اس کا جواب آپ کو اس کے پہلے ہی پیج پہ مل جائے گا، سر سید احمد خان کا پیراگراف ہے، اس میں پیج نمبر 19 پہ سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کے مقاصد درج ذیل تھے۔ حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا۔ جب سر سید احمد خان نے بھی سیاست میں حصہ لینا شروع کیا تو وہ بھی اس بات کے حامی تھے کہ مسلمانوں کو حکومت کے ساتھ اور ہندوؤں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے، لیکن آہستہ آہستہ جب انہیں احساس ہوا کہ یہ نہیں ہو سکتا تو سب سے پہلے دو قومی نظریہ پیش کرنے والے بھی سر سید احمد خان ہی تھے۔ دوسرا مقصد تھا مسلمانان برصغیر کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا۔ یہ پہلے چیپٹر میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے بچوں کو تعلیم سے دور کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے انگریزی تعلیم حاصل کریں یا ہندوؤں کی تعلیم حاصل کریں، تو ہم ہندوؤں کے اسکول میں یا انگریزی اسکولوں میں اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے۔ تو اس کام کا بیڑا اٹھایا سر سید احمد خان نے، اور انہوں نے ایسے اسکول کھولے جس میں انگریزی تعلیم کے ساتھ انہوں نے دینی تعلیم کا بھی اہتمام فرمایا اور مسلمانوں کو دوبارہ تعلیم کی طرف لائے۔ تیسرا مقصد تھا مسلمانان برصغیر کو سیاست سے باز رکھنا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ عام عوام کو سیاست سے دور رہنا چاہیے، اس لیے انہوں نے ایک ایسی تحریک شروع کی جس میں یہ بتایا گیا کہ کچھ لوگ ہونے چاہیے جو کہ حکومت کے ساتھ بات چیت کریں اور باقی لوگ اپنی تعلیم، اپنے بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال ہے، مسلم لیگ کے قیام کے پس منظر میں کیا محرکات شامل تھے؟ اس کا جواب آپ کو ملے گا کتاب کے صفحہ نمبر 21 میں۔ مسلم لیگ مسلمانوں کی وہ جماعت جو قائم کی گئی کانگریس سے مایوس ہو کر، کانگریس ہندوؤں کی جماعت جو 1985 میں قائم کی، اور کہا یہ گیا کہ یہ یہاں کی ہندوستان کے برصغیر کے تمام عوام کی مشترکہ جماعت ہے۔ مسلمان لیڈر بھی اس میں شامل ہو گئے، قائد اعظم جیسے لیڈر بھی اس میں شامل ہو گئے، لیکن آہستہ آہستہ سب کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ کانگریس جو ہے یہ صرف ہندوؤں کے مفاد کے لیے کام کرتی ہے، مسلمانوں کو صرف نقصان پہنچاتی ہے۔ تو پھر مسلمان لیڈروں نے اپنی ایک الگ جماعت بنائی جس کا نام رکھا آل انڈیا مسلم لیگ، اور یہ شروع کی تھی نواب وقار الملک نے۔ قائد اعظم اس میں شامل ہوئے تھے 1913 میں، وہ کانگریس میں ہی رہے تھے۔ 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ ڈیٹ یاد رکھنی ہے کہ آپ کی ڈیٹ آپ کے MCQs میں آ سکتی ہے کہ مسلم لیگ کا قیام کب عمل میں آیا، شارٹ کوشچن بھی آ سکتا ہے۔ 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا، اور اس کے قیام کے اہم محرکات یہ تھے، یعنی وجوہات کیا تھے۔ تقسیم بنگال 1905 اور ہندوؤں کا رد عمل۔ جب تقسیم بنگال کی گئی تو بنگال بہت بڑا صوبہ تھا، اس کو جب تقسیم کیا گیا تو ہندوؤں کو بڑی پرابلم ہوئی کہ کیوں اس کو تقسیم کیا ہے۔ وہاں کیا مسئلہ تھا کہ جو بنگال تھا اس میں آدھے علاقے میں مسلمان تعداد میں تھے اور آدھے میں ہندو، تو ان کو یہ مسئلہ شروع ہوا کہ ایک علاقہ مسلمانوں کا جو ہے وہ تو زیادہ ترقی کر جائے گا، وہ شروع سے ہی مسلمانوں کے خلاف رہے ہیں۔ انگریزوں کا رویہ جو کہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا نہیں تھا، ہندوؤں کے ساتھ بہت بہتر تھا،
کیونکہ ہندو ان کی بڑی چاپلوسی بھی کرتے تھے۔ مسلمانوں کا احساس محرومی کیوں تھا؟ یہ بار بار آپ کو بتایا کہ مسلمان چونکہ تعلیم سے دور ہو گئے تھے تو ان کے لیے ملازمتوں کے مواقع ہی نہیں تھے، اور جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد تو اور حالات خراب ہوئے۔ مسلمانوں سے جو اچھے مسلمان تھے، ٹھیک ٹھاک قسم کے لوگ تھے، ان کی پراپرٹیاں، ان کے کاروبار بھی حکومت نے ان سے چھین لیے تھے۔ مسلمانوں کو سیاسی طور پر نظر انداز کیا جانا، کیونکہ جماعت جو تھی ان کی وہ صرف ہندوؤں کی جماعت تھی، کانگریس، تو سیاسی طور پر مسلمان بہت پیچھے تھے۔ اس لیے قیام پاکستان کے لیے بہت ضروری تھا مسلم ایک الگ جماعت جو کہ صرف مسلمانوں کے لیے کام کرے، تو پھر مسلم لیگ کا قیام اس لیے عمل میں آیا۔ اگلا سوال ہے تحریک ہجرت کا کیا سبب تھا؟ اس کا صفحہ نمبر 23 پہ آپ کو جواب ملے گا۔ 1920 میں چند علماء کرام نے فتویٰ جاری کر دیا کہ برصغیر جو ہے وہ دارالحرب ہے، مسلمانوں کا انگریزوں کی عملداری میں رہنا جائز نہیں ہے۔ یہ کیا تھا؟ فتویٰ جاری کر دیا تھا مسلمان علماء نے۔ انہیں دارالاسلام میں ہجرت کرنی چاہیے۔ کئی خاندان اپنی جائیدادیں بیچ کر افغانستان ہجرت کر گئے، لیکن افغانستان نے ان کو اپنے ملک میں داخلے کی اجازت ہی نہیں دی اور انہیں مجبور کر دیا کہ وہ اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ ہجرت کر کے گئے تھے، لیکن وہ ہجرت ان کے لیے بہت ہی بری ثابت ہوئی، اور وہ لٹے پٹے واپس آئے تو یہاں پہ نہ ان کے کاروبار رہے تھے، نہ ان کی جائیدادیں رہی تھی، بڑی مشکل زندگی گزاری۔ اگلا ہے ریڈ کلف ایوارڈ کا عام ترین فیصلہ۔ یہ ریڈ کلف وہی ہے کہ جو یہاں پہ سرحدوں کا تعین کرنے کے لیے آیا تھا، انگریز ایک لیڈر، اس کو بھیجا گیا تھا، اور ہندوؤں نے اس کے ساتھ بھی ساز باز کی، اور بہت سے علاقے جو کہ پاکستان میں شامل ہونے تھے وہ انڈیا میں شامل کر دی گئے، جس کی وجہ سے کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکلا، اس کے بعد بنگلہ دیش بھی ہمارے ہاتھ سے نکلا۔ تقسیم کے وقت ریڈ کلف نے کانگریس سے گٹھ جوڑ کر کے حد بندی کا فیصلہ کیا، اور مشرقی پاکستان جو موجودہ بنگلہ دیش ہے، جو موجودہ پاکستان ہے، اس کو ہم مغربی پاکستان کہتے تھے، مشرقی پاکستان کو ستلج، بیاس اور راوی کے پانی سے محروم کر دیا، یعنی رابطہ ختم کر دیا کہ وہاں ان دریاؤں کا پانی نہیں جائے گا، جبکہ دوسری جانب بھارت کی سرحد کو کشمیر کے ساتھ ملا دیا۔ یہ سب سے بڑا ہمارا نقصان ہوا، بھارت کی سرحد کو کشمیر سے ملانا۔ گرداسپور کے راستے بھارت نے کشمیر پر قبضہ کر لیا، راستہ مل گیا، علاقہ دے دیا درمیان میں، تو وہی راستہ انہوں نے اپنایا اور کشمیر تک پہنچ گیا۔ اس طرح کشمیر کا مسئلہ پیدا ہوا جو آج تک حل نہیں ہو سکا۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کو یقیناً سمجھ آ گئے ہوں گے، بڑے آسان سوال ہیں، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک سوال کو 2 سے 3 دفعہ پڑھا کریں اور سوال ساتھ میں ضرور پڑھا کریں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم 9 کلاس، آپ کا دوسرا چیپٹر مطالعہ پاکستان کا، تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ کل اس کے مختصر سوالات آپ کو میں نے کروائے، آج اس کے لانگ کوسچن تفصیلی جوابات ہم شروع کریں گے۔ پہلا سوال اس میں تحریک علی گڑھ کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سر سید احمد خان نے شروع کی تھی، اس کا پہلا جو لانگ کوسچن ہے وہ تحریک علی گڑھ پر سیاسی، سماجی اور تعلیمی پہلوؤں پر روشنی ڈالیں۔ تحریک علی گڑھ کے سیاسی، سماجی اور تعلیمی پہلوؤں پر روشنی ڈالیں کہ یہ تحریک کیوں شروع کی گئی تھی۔ اس کا شروع جو ہے یہ آپ مختصر سوال میں پڑھ چکے ہیں کہ جنگ آزادی میں ناکامی کے ساتھ ہی برصغیر، جنگ آزادی 1857 کی جنگ آزادی، برصغیر کے مسلمانوں کی تاریخ کا یہ سیاہ ترین دور شروع ہوا، کیونکہ جو سارا ملبہ تھا کہ تحریک آزادی جو شروع کی ہندوؤں نے مسلمانوں پہ ڈال دیا کہ ہم تو اس میں شامل ہی نہیں تھے، وہ تو مسلمانوں نے شروع کی تھی۔ یہ آپ کا جواب میں آپ کو بتانا بھول گئی، یہ پیج نمبر 19 پہ ہے، پیج نمبر 19 ہے، پہلا ہی پیج ہے اس کا، جس پر ہے مسلمان بحیثیت قوم انگریزوں کی نفرت اور انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنے، انگریزوں نے ظلم و ستم مزید تیز کر دیے مسلمانوں پر۔ ان حالات میں سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے قوم کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا۔ سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کے مقاصد درج ذیل تھے جو آپ شارٹ کوسچن میں پڑھ چکے ہیں۔ کیا حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا؟ حکومت کون سی؟ برطانوی حکومت۔ مسلمانوں نے برصغیر کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا، مسلمانوں نے برصغیر کو سیاست سے باز رکھنا۔ آپ 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے، یہ پیراگراف آپ نے لکھنا ہے، لکھ لیں، نہیں لکھنا تو آپ کی مرضی ہے، لیکن لکھ لیں زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے مسلمانوں کی تعلیمی، سیاسی
اور مذہبی ترقی کے لیے عملی کام کیا۔ یہ جو لائن ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس کو لکھیں، اس لیے کہا میں نے کہ مرضی ہے آپ کی۔ آپ نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ مسلمان تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے، اور مسلمانوں نے تعلیم سے دور کر دیا تھا کہ ہمیں انگریزوں کے اسکولوں میں اپنے بچوں کو نہیں پڑھانا۔ 1859 میں آپ نے مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا۔ 1863 میں آپ نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ آپ نے 1875 میں علی گڑھ میں جو اسکول قائم کیا وہ 1877 میں کالج اور 1920 میں یونیورسٹی بن گئی۔ ابھی بھی علی گڑھ یونیورسٹی پوری دنیا میں اس کا ایک خاص نام ہے۔ اس میں مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ اسی تعلیمی ادارے کا تعلیم یافتہ ہے، جو بھی میجورٹی مسلمانوں کی وہاں رہتی تھی۔ اس کے بعد ہے رسالہ اسباب بغاوت ہند بھی سر سید احمد خان کی ایک اہم سیاسی خدمت تھی۔ اس رسالہ میں آپ نے 1857 کی جنگ آزادی کے حقیقی اسباب سے انگریز حکومت کو آگاہ کیا، بتایا انگریز حکومت کو کہ اس کے پیچھے محرکات کیا تھے۔ جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان کی حیثیت سیاسی مسیحا سے کم نہ تھی۔ مسیحا کہتے ہیں جو جیسے ہم ڈاکٹر کہ جو علاج کرنے والا، آپ کی مرہم پٹی کرنے والا۔ مسلمانوں نے بر صغیر کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے آپ آگے بڑھے اور انگریزوں کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی۔ کون سی غلط فہمی؟ کہ 1857 میں مسلمان اکیلے شامل نہیں تھے اور ان کے مقاصد کیا تھے، یہ سب بتایا ان کو۔ پھر ہے سر سید احمد خان سیاسی طور پر مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے 1885 میں قائم ہونے والی انڈین نیشنل کانگریس میں مسلمانوں کو شامل ہونے سے روکا۔ ان کو پتہ تھا کہ مسلمان تعلیم میں بھی پیچھے ہیں تو سیاست کا انہیں پتہ نہیں چلے گا، اس لیے منع کیا کہ آپ اس جماعت میں شامل نہ ہوں۔ انہوں نے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف توجہ دینے کے لیے کہا تاکہ مسلمان پہلے تعلیم حاصل کریں اور پھر سیاست میں حصہ لیں، تاکہ انہیں کوئی سمجھ بوجھ تو آ جائے کہ سیاست چیز کیا ہے، اور انہیں پتہ لگے کہ ہندو کن مقاصد کے تحت کام کر رہے ہیں، اور تعلیم حاصل کر لیں گے مسلمان تو پھر اچھے طریقے سے سیاست میں حصہ لے سکیں گے، سمجھ آنا شروع ہو جائے گی انہیں۔ سر سید احمد خان کے کارنامے ان کی زندگی تک محدود نہ تھے، بلکہ انہوں نے ایسی تحریک شروع کی جس نے ان کی وفات کے بعد بھی قومی خدمات کا کام جاری رکھا۔ سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو دیا جس سے مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کی تشکیل ہوئی، یعنی انہوں نے مسلمانوں کو اکٹھا کر دیا، متحد کر دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک راہ متعین کر دی، اور تعلیمی مقاصد کے لیے بھی آپ نے جگہ جگہ اسکول کھولے، جو بعد میں علی گڑھ تو بعد میں کالج اور پھر یونیورسٹی کا درجہ بھی اختیار کر گیا۔ تو ان کی خدمات سر سید احمد خان کی مسلمانوں کے لیے ناقابل فراموش ہیں، اور اس کے پیچھے جو مقصد تھا وہ مسلمانوں کی بھلائی، ان کو آزادی کی طرف لانا اور تعلیم کی طرف لانا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا آپ کا لانگ کوسچن ہے اس چیپٹر کا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کو 2 سے 3 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے اچھے طریقے سے، اور پوائنٹس کے حساب سے پڑھنا ہے تو پوائنٹس کو 2 سے 3 دفعہ ایک پوائنٹ کو پڑھیں تو پھر آپ کو یہ اچھے طریقے سے دماغ میں آپ کے بیٹھ جائے گا، یاد ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔